ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک بزرگ، ان کا نام نہیں لیتا ادب کی وجہ سے، ایک بزرگ، ان کا ایک حجام تھا اور وہ ہفتے میں ایک مرتبہ پیر صاحب کی خط بنانے کے لیے آتا تھا۔ جو مقررہ دن تھا اس دن سے پہلے وہ آ گیا اور اس نے کہا حضرت پیر صاحب خط بنوا لیں۔ اس نے کہا، انہوں نے فرمایا بیٹا کہ وہ حجام بھی حضرت کا مرید تھا کہ جو دن تھا اس سے پہلے تم آ گئے، تو اس نے کہا حضرت بنوانا ہو تو بنوا لیں ورنہ اس ہفتے میں نہیں بنا سکوں گا۔ تو حجام سے فرمایا کیوں نہیں بنا سکے گا؟ تو کہا کہ سیدی مسعود سالار غازی کا عرس ہے، میں وہاں جا رہا ہوں اور جب میں وہاں جاؤں گا تو اس دن میں یہاں رہوں گا نہیں، اس وجہ سے آپ کو بنانا ہے تو بنوا لیجئے ورنہ پھر میرے آنے تک انتظار کرنا پڑے گا، انتظار کیجئے گا، میں اس دن نہیں آ سکوں گا۔ تو مرید تھا، عقیدت مند تھا، لیکن عرس میں جانے کا اس کا اپنا ایک شوق تھا۔ بہرحال انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تو عرس میں جانا، تو چونکہ وہ واقعی اللہ والے تھے، جب تو عرس میں جانا تو میری ایک چٹھی مجھے ایک بزرگ نظر آئیں گے، ان کو دے دینا اور پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں مجھے آ کر بتانا۔ انہوں نے خط لکھا، چٹھی لکھی، حجام کو دے دی۔ حجام بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور اگر پڑھا لکھا بھی ہوتا تو وہ آج کے مریدوں کی طرح چٹر نہیں تھا، بلّہ ماشاءاللہ کہ پیر کا خط بھی کھول کر کے دیکھتا اور پڑھتا۔ اس وقت تو ابھی تو پیر صاحب اگر اسٹیج پہ بیٹھ کر کے موبائل دیکھ رہے ہوں تو مرید جھانک کر کے دیکھتا ہے کہ پیر صاحب دیکھ کیا رہے ہیں۔ حقیقتوں کا حال یہ بھی ہے لوگوں کا، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن حالات بڑے نازک ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن وہ مرید تھا، واقعی مرید تھا، سچا مرید تھا۔ چٹھی لپیٹی پیر صاحب نے دے دیا اور وہ لے کر کے گیا۔ وہ دیکھا کہ گھوڑے پر ایک نقاب پوش ہے اور وہ نقاب پوش آتے ہیں اور یہ چٹھی جو جگہ بتائی گئی تھی وہاں ملاقات ہوتی ہے، وہ چٹھی دیتے ہیں اور دینے کے بعد جب وہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد چونکہ ملاقات کے وقت جب وہ نقاب الٹ دیا گیا تھا تو وہ مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد اس کی پشت پر کچھ لکھتے ہیں، لے جانا تمہارے پیر صاحب کو دے دینا۔ وہ حجام لے کر کے آیا اور عرس جب ختم ہوا پیر صاحب کو دیا تو وہ بھی مسکرائے۔ تو انہوں نے کہا حجام صاحب نے، پیر صاحب وہ بزرگ بھی مسکرا رہے تھے، آپ بھی مسکرا رہے ہو، آپ نے کیا لکھا تھا کہ مسکرایا اور انہوں نے کیا لکھا کہ آپ نے مسکرایا؟ اور فرمایا بیٹا تجھے نہیں پتا کہ وہ بزرگ کون تھے؟ کہا حضور وہ کون تھے؟ فرمایا وہی مسعود سالار غازی تھے جس کے عرس میں تو گیا تھا، وہی مسعود سالار غازی تھے بیٹا۔ تو کہا کہ آپ نے کیا لکھا جس سے وہ ہنس پڑے؟ کہا میں نے لکھا کہ بس بھی کرو نا، میں نے لکھا بس بھی کرو نا، لوگوں کو کام دھندا چھوڑ کے اپنے عرس میں بلا لیتے ہیں، لوگوں کا کام دھندا چھڑوا کر اپنے عرس میں بلا لیتے ہو، ذرا بس بھی کرو نا۔ ایسے ہمارے مرید بھی جو ہے وہ ہماری خدمت چھوڑ کر کے عرس میں آپ کے جا رہے ہیں، لوگ کام دھندا چھوڑ کے عرس میں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہی پڑھ کر کے مسکرایا اور پیچھے انہوں نے لکھا کہ جب اپنے مرید کو تم نہیں روک سکتے عرس میں آنے سے جب اپنے مرید کو تم نہیں روک سکتے تو اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟